وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارا دورہ قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں یا دونوں میں نازل ہوئی۔ یہ وہ مختصر مگر حقائق اور معانی سے لبریز، دل نشین اور جلیل القدر سورت ہے، جس سے اس مقدس آسمانی صحیفے کا آغاز ہوتا ہے، جس نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا، جس نے فکر اور نظر میں انقلاب برپا کر دیا اور جس نے قلب اور روح کو نئی زندگی بخش دی۔ قرآن پاک کا آغاز دعا سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل دعا ہے۔ سورہ توبہ کے علاوہ قرآن کریم کی ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں ہر اچھے اور مفید کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جس سے نہایت لطیف پیرائے میں یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا وجود اللہ کی رحمتوں کا مظہر ہے۔ لہٰذا احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ منعم و محسن پروردگار کے انعامات و احسانات سے فائدہ اٹھاتے وقت رب جلیل کے نام سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھا جائے۔ سورہ فاتحہ بڑی فضیلتوں کی جامعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ توریت اور زبور میں اس کے مثل سورت نہ نازل ہوئی۔ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ایسے نوروں کی بشارت دی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، اور وہ کون سے تھے؟ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ البقرہ کی آخری آیتیں۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کرام نے اس سورت کے بہت سے نام شمار کیے ہیں، لیکن جو مشہور نام ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے، کیونکہ مصحف عثمانی کی ابتدا اسی سورت سے ہوئی، نیز نماز کی ابتدا بھی اسی سورت سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے بیان کیے جانے والے مضامین اور مقاصد کا جو خلاصہ ہے وہ اس چھوٹی سی سورت میں ذکر کر کے یوں سمجھ لیجئے کہ دریا کو ایک کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ توحید اور رسالت، آخرت، احکام شریعت اور قرآنی نظام کے وفاداروں کا قابل رشک خاتمہ اور اس کے باغیوں کا عبرتناک انجام، یہ وہ 5 مضامین ہیں جنہیں پورے شرح و بسط کے ساتھ قرآن کریم کی باقی 113 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور یہی مضامین معجزانہ انداز میں انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ مفسرین کرام نے سورہ الفاتحہ کو قرآن کریم کا مقدمہ یا دباچہ بھی قرار دیا ہے۔ اس کے مضامین کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں اس کی تلاوت کا حکم دیا ہے، تاکہ شب و روز میں کم از کم 5 مرتبہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہر مسلمان کے ذہن میں تازہ ہوتا رہے۔ نیز سورہ الکنز، سورہ الحمد، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض، سورۃ السوال، سورۃ الدعا، سورۃ الصلاۃ، سورہ کافیہ، وافیہ، شافیہ، سبع مثانی، نور، رقیہ وغیرہ سورہ فاتحہ کے مشہور ناموں میں سے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی جو ہے وہ میرے بندے کے لیے ہے۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اسنا علی عبدی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی کا اعتراف کر لیا۔ اور ایک بار فرمایا کہ میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا، سبحان اللہ۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے، کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ اب دیکھیے سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات اور خوبیوں کے اعتراف کے لیے حمد کا عنوان اختیار کیا گیا اور تمام کائنات کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے لیے رب العالمین کی صفت کا بیان، کیونکہ وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور وہی اپنی پرورش سے ان کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جن، یہ سب اپنے وجود میں کسی موجد کے اور اپنی بقا میں کسی رب کے محتاج ہیں۔ اس کائنات رنگ و بو میں جو حسن اور جمال اور لطف و کمال ہے وہ اسی رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ اور رب وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے اور اس کی زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی تمام ضروریات پوری کرنے اور اس کی تربیت کے تمام وسائل مہیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ لیکن خیال رکھیے کہ اس رب العالمین نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، مگر پیاس بجھانے والا کون ہے؟ بلا شبہ وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو پانی کو اللہ نے پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب اگر اللہ چاہے تو کوئی 1000 مرتبہ پانی پیے مگر اس کی پیاس نہ بجھے، اور اگر اللہ رب العزت چاہے تو بغیر پانی پیے ہی اس کی پیاس بجھ جائے۔ تو اس نے اس دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ، سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ لہٰذا اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ انبیاء، اولیاء کرام اور ملائکہ یہ سب اسباب ہیں، یہ سب وسیلے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ ذرائع ہیں۔ دیکھیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو ان فرشتوں کے بغیر ہی سارا نظام جو ہے کائنات کا وہ چلا دے، لیکن اس کی مشیت اور اس کی مرضی ہے کہ اس نے یہ نظام فرشتوں کے سپرد کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی یا دینی امور میں کبھی اسباب سے مدد لینا یا در پردہ رب سے ہی مدد لینا ہے بلا شبہ۔ لہٰذا بیمار کا کسی ڈاکٹر کے پاس جانا، مظلوم کا کسی حاکم سے فریاد کرنا اور گناہ گاروں کا محمد عربی سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ روز قیامت کا بادشاہ اللہ ہی ہے اور مالی اور جسمانی ہر طرح کی عبادت اسی کو زیبا ہے، اور استعانت خواہ بواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہر طرح اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ حقیقی مشکل کشا رب العالمین ہی ہے، باقی آلات و خدام اور احباب وغیرہ سب اون الہی کے مظہر ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے اور ہر چیز میں دستے قدرت کو کارکن دیکھے، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء کرام، انبیاء کرام سے مدد چاہنا شرک ہے، یہ بھی ایک یقیناً باطل عقیدہ ہے، کیونکہ مقربان الہیہ کی امداد اصلاً امداد الہی ہی ہے، یہ کوئی استعانت بالغیر نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر قرآن پاک میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یہ نہ کہا جاتا۔ اب خیال رکھیے کہ عبادت اور مدد لینے میں فرق یہ ہے کہ مدد تو مجازی طور پر غیر خدا سے بھی حاصل کی جاتی ہے، لیکن غیر خدا کی عبادت نہ تو حقیقتاً کی جا سکتی ہے اور نہ ہی حکماً کی جا سکتی ہے۔
اگر عبادت کی طرح دوسرے سے استعانت بھی شرک ہوتی تو یہاں ارشاد نہ ہوتا، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب چونکہ یہاں پر عبادت اور مدد کو الگ الگ بیان کرنا مقصود تھا، اس لیے لفظ ایاک 2 بار لا کر اس کے درمیان میں تمیز فرما دی۔ اب دیکھیے چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت طلب کرنے کا ذکر فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت سیدھے راستے کی ہدایت ہے، کہ ہر رکعت میں اس سے دعا کروائی جاتی ہے، اور یہی ہدایت سورہ فاتحہ کا مرکزی نقطہ ہے۔ ہدایت ہے کیا؟ یہ سمجھیے کہ ہدایت کیا ہے؟ ہر کام کو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق سر انجام دینے کا سلیقہ جو ہے وہ ہدایت کہلاتا ہے، اور ہدایت انسان کو اپنی کوشش سے نہیں ملتی بلکہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے ملتی ہے۔ اس لیے بندہ اپنے پروردگار سے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی ہدایت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو قربان جائیں قرآن مجید فرقان حمید پر کہ اس نے اس کو تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ سیدھے راستے کا تعین جو ہے وہ بھی خود ہی فرما دیا کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہوا۔ اب ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ آخر اللہ کے وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو قرآن مجید نے اسے بھی واضح کر دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوا کہ وہ انعام یافتگان جو ہیں وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں۔ اب آپ یہاں پر خود سوچ لیجئے کہ کس راہ پر ان نفوس قدسیہ کے نقوش پا ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس جماعت کے پیشوا ہیں، اور اولیاء کرام کا سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک کس جماعت سے ظاہر ہو رہا ہے، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ان انعام یافتہ نفوس قدسیہ کے راستے پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پورے طور پر اطاعت الہی اور اس کے فیصلے پر راضی رہنے کے لیے تیار کر لے، اور ایسا ہو جائے کہ اگر اس کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے تو اس کی اس طرح اطاعت کرے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور اگر خود اس کو ذبح ہونے کا حکم دیا جائے تو اپنے آپ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرح ذبح کرنے کے لیے تیار پائے۔ اور اگر کسی بڑے منصب پر فائز ہونے کے بعد اس کو کسی سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا جائے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرح طلب علم کے لیے روانہ ہو جائے اور اپنی بڑائی کو آر نہ بنائے۔ اور اگر اس کو یہ حکم دیا جائے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، خواہ اس راہ میں اس کو آرے سے چیر دیا جائے، تو سیدنا یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کی طرح قتل ہو جائے اور اف نہ کرے۔ سخت موذی بیماریوں میں مبتلا کیا جائے تو سیدنا ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اگر قاضی اور حاکم بنے تو عدل و انصاف کے سامنے جھکنے میں آر محسوس نہ کرے، اور اگر اس کے بیٹے کا کیا ہوا فیصلہ اس کے کیے ہوئے فیصلے کے مقابلے میں صحیح ہو تو قبول حق کے راستے میں اپنی جو انا ہے اس کو نہ آنے دے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے کیے ہوئے فیصلے کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو راجح قرار دیا تھا۔ اور سلطنت اور بادشاہی ملے تو حکومت کے رعب اور دبدبے میں اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت اور ریاضت اور شب بیداری کو نہ بھولے، جیسے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اتنی عظیم و شان حکومت ملنے کے باوجود اطاعت الہی سے غافل نہ ہوئے تھے اور رکوع اور سجود میں راتیں گزارتے تھے۔ اور اگر قضاء الہی سے کسی بلا اور مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو شکوہ نہ کرے، بلکہ اپنے قصور نفس کا اعتراف کرے اور اللہ عز و جل کی تسبیح و تہلیل میں مصروف رہے، جیسے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو کر بھی اللہ عز و جل کی تسبیح و تہلیل کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اگر نوجوان حسین و جمیل بیٹا گم ہو جائے تو حرف شکایت زبان پر نہ لائے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر جمیل کا پیکر بنا رہے۔ اور اگر با اختیار اور اقتدار حسین و جمیل عورت
کسی مرد جوان کو گناہ کی دعوت دے تو قید خانے میں جانا منظور کر لے، مگر گناہ سے دامن بچا لے، اور جب قید خانے میں جائے تو وہاں بھی دعوت کو نہ بھولے، اور وہاں کے قیدیوں کو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کی دعوت دے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کا اسوہ اور نمونہ اور ان کا راستہ۔ سبحان اللہ۔ یہ سابق انعام یافتہ لوگوں کی سیرتوں کا اجمالی بیان میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور سب سے زیادہ انعام حضرت سید المرسلین ختم النبیین محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کیا گیا، اور ان کی سیرت تمام انبیاء سابقین کی سیرتوں کی جامعہ مکمل ہے، کامل ہے، اور یہ سارا قرآن پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے، اور اس کی تفصیل آپ کی احادیث اور سنت میں ہے۔ اس لیے قرآن اور سنت ہی دراصل کیا ہے؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ اسی لیے جو شخص انعام یافتہ نفوس قدسیہ کے صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہو تو وہ قرآن اور سنت کو اپنے دانتوں سے پکڑ لے اور ان پر پورا عمل کرے۔ یہاں پر دراصل انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء اور صالحین جو اپنے خالق سے، اپنے پروردگار سے وفاداریوں کی بنا پر انعامات کے مستحق قرار پا چکے ہیں، ان کے راستے پر چلنے کا سوال کیا جا رہا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط الذین انعمت علیہم۔ اور پھر اس کے بعد قرآنی نظام کے جو باغی ہیں یعنی یہود و نصارہ اور ان کے اتحادی، ان کے راستوں سے بچنے کی بھی درخواست پیش کی جا رہی ہے کہ مولا ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ ہمیں ان گمراہوں کے راستے سے بچا لے، ہمیں ان گمراہوں کے راستے پہ نہ چلا۔ پھر آخر میں آمین کہہ کر اس عاجزانہ درخواست کی قبولیت کے لیے نیاز مندانہ عریضہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ امام جب نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ختم کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، لہٰذا تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، 7 آیتیں ہیں۔ اب ان 7 آیتوں میں جو پہلی 3 آیتیں ہیں ان میں اللہ رب العزت کی شان بیان کی گئی ہے، جو آخری 4 آیتیں ہیں ان میں اللہ رب العزت سے دعا کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ چونکہ دیباچہ قرآن ہے بلکہ خلاصہ قرآن ہے، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ کھول کے ہر ایک مضامین کو بیان کر دیا جائے، تاکہ آپ اس کے تمام مضامین اور مفاہیم کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلا سپارہ شروع کیا جائے گا، پہلا سپارہ، جس میں ہم اسی طرح جو احکامات ہیں وہ آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔